فتح مکہ کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے غزوہ بدر کی طرف آؤں گا۔ سامعین عزیز احترام، جب مکہ فتح ہوا تو تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے بیت اللہ میں جب سب سے پہلا اجلاس منعقد کیا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار اور مشرکین بھی تھے، تو آقا علیہ السلام نے خطاب عام فرمایا۔ خطبے کے بعد آپ نے ہزاروں لوگوں میں ایک نگاہ عام ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نگاہیں نیچے کی ہوئے ہیں، لرزہ و ترساں اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے کہ جو بارہا آپ علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ ہونہار لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا اور آپ کے چہرہ انور کو لہو لعان کر ڈالا تھا، وہ عباد بھی تھے جو برسہا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور اپنے شرمناک افعال اور کاریوں سے آپ کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، وہ ہونہار درندے بھی تھے اور وہ صفاق صرف درندہ صرف انسان بھی تھے جو آپ علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈال کر پھندا ڈال کر آپ علیہ السلام کا گلا بون چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور وہ پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت سیدنا زینب کو نیزہ مار کر اونٹ سے نیچے گرایا تھا اور ان کا حمل ساکر ہو گیا تھا، وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کا تشنہ نبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں ہو سکتی تھی، وہ جفاکار، وہ ظلم کرنے والے اور وہ ہونہار بھی تھے کہ جن کے جارانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینے کے در و دیوار ہل چکے تھے۔ حضور کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ کے قاتل اور ان کے ناک کان کاٹنے والے اور ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے، وہ ستمکار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت سیدنا بلال حبشی، حضرت سہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت حباب بن عبد، حضرت حبیب، حضرت زید بن دسنا، حضرت سمیہ، حضرت عمار کے والد حضرت یاسر وغیرہ، ان تمام رسول اللہ کے جلیل القدر جان نثاروں کو رسیوں سے باندھ باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہتے ہوئے شعلوں پہ لٹایا تھا، کسی کو کوئلوں پہ سلایا تھا، کسی کو چڑھائیوں میں لٹا کر ان کے ناکوں اور کانوں میں دھواں دیا تھا، سینکڑوں بار گلے گھونٹے تھے۔ یہ تمام ظلم و ستم کرنے والے، ظلم و جور و جفا کی اور ستم کے یہ پیکر جن کے جسم کے رونگٹے اور بدن کا بال بال ظلم و عداوت اور سرکشی اور طغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے ہیں، ان کے جسم پر کب کپڑا تاری ہے، یہ کانپ رہے ہیں کہ چند ہی لمحوں کے بعد اللہ کے محبوب حکم دیں گے تو اللہ کے محبوب کے صحابہ ہمارے جسم کی بوٹیاں کر کے رکھ دیں گے۔ ہم نے جو ساری زندگی ظلم و ستم کیے ہیں، ہم نے اس نبی کے بلال کو تڑپایا ہے، ہم نے سہیب کو تڑپایا ہے، ہم نے جناب سمیہ پر ظلم کیا ہے، ہم نے جناب
کیا ہے، ہم نے صہیب رومی پہ ظلم کیا ہے، ہم نے عمار بن یاسر پہ ظلم کیا ہے، ہم نے محمد بن ابو بکر پر ظلم کیا ہے۔ یہ ظلم اور جفا کے سارے مجسمے جمع تھے، یہ منتظر تھے کہ ابھی چند لمحوں کے بعد اللہ کے معبود اپنی زبان کو جنبش دیں گے تو رسول کے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید یہ ہمارے جسم کی بوٹیاں کر کے رکھ دیں گے، کیونکہ ہم نے ان مسلمانوں کو مکہ فتح ہونے سے قبل بڑا تڑپایا تھا، بڑے ظلم و جور و جفا کے خنجر ان پہ چلائے تھے۔ اب یہ سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ کب اللہ کے معبود کی زبان ہلے گی، یہ سارے کانپ رہے ہیں، لیکن جب جبین رحمت کے تیور پیغمبرانہ تیور چلے تو ان کو دیکھ کر خوف و معیشت کی امید و یاس میں کھڑے یہ سب لرزتے ہوئے، یہ سب کانپتے ہوئے کہنے لگے اخن کریمن، اخن کریمن و ابن اخن کریمن، اے اللہ کے محبوب آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں، آپ تو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ اب صحابہ بھی انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کے محبوب حکم دے تو ہم بلال پہ ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں۔ صحابہ کرام یہ سوچ رہے ہیں، مولا علی سوچ پہ گم ہے کہ کب اللہ کے محبوب حکم دے تو علی کی تلوار ذوالفقار چلے، اور جنہوں نے بلال پہ ظلم کیے تھے، جنہوں نے حباب پہ ظلم کیے تھے، جنہوں نے رسول کے گلے میں رسی ڈال کر رسول اللہ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، جنہوں نے رسول اللہ کے اوپر گندی اوجڑیاں ڈالی تھی، جنہوں نے رسول اللہ کے صحابہ کرام پر نیزے اور برچیاں ماری تھی، جنہوں نے جناب سمیہ کو تڑپایا تھا، جنہوں نے جناب یاسر کو شہید کیا تھا، جنہوں نے عمار بن یاسر کو تڑپایا تھا، آج مولا مرتضی شیر خدا ابھی رسول زوج بطول امام المتقین سیدنا علی ابن ابی طالب بھی اس انتظار میں ہے کہ کب اللہ کے محبوب کا لب ہلے، اللہ کے محبوب اپنے لبوں کو جنبش دے تو ہم ان سارے گندوں کو کاٹ کے رکھ دیں اور گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ کے رکھ دیں۔ لیکن جب یہ سارے کفار و مشرکین اس انتظار میں تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے جسموں کی بوٹیاں کر کے رکھ دی جائیں گی، رسول اللہ کے حکم پر صحابہ ہمارے گلے کاٹ کے رکھ دیں گے، اور جو ہم نے مکہ فتح ہونے سے قبل جو رسول اللہ اور رسول اللہ کے صحابہ پہ ظلم کیا تھا ان سب کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن جب صحابہ کرام کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آج بدلے کا دن ہے، آج ہم بدلہ لیں گے، آج ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے، اس وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زبان ہلی اور ایک کریمانہ لہجے میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ، او مکہ کے کفار و مشرکین، تم نے مجھ محمد پہ ظلم کیے، تم نے میری اولاد پہ ظلم کیے، تم نے میرے صحابہ پہ ظلم کیے، لیکن فرمایا اے مکہ والو، اے صحابہ کرام، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم طلقاء، فرمایا مکہ والو جاؤ، تمہارے سارے ظلم و ستم میں نے معاف کیے، فاذهب انتم طلقاء، جاؤ میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو لوگ مکے کے کفار و مشرکین جنہوں نے ساری زندگی آقا علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کیے تھے، جب انہوں نے زبان رسالت سے یہ فرمان سنا تو ندامت کے ساتھ سب کی آنکھیں جھک گئیں اور بے اختیار سب کی زبانوں پہ کلمہ، جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا، سخت قضا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا، سخت قضا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ آج اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے جانی دشمن اور اپنے صحابہ کرام پر اس قدر ظلم و ستم کرنے والے ان سارے کفار و مشرکین کو اللہ کے محبوب نے معاف کر دیا، اور آقا علیہ السلام نے یہ درس دیا